بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش اور آباد رکھے اور ہم سب کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آج میں آپ کے لیے دعا کی قبولیت کا ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یعنی کہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں نا وہ قبول نہیں ہوتی، ہم گڑ گڑا کر بھی رو رو کر بھی دعا مانگتے ہیں، ہم بڑی دعائیں مانگتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری دعا سنے اور قبول کرے، ہماری جائز حاجات بھی ہیں وہ بھی قبول جو ہے نا اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں سنتا، کہ وہ بھی ہمیں نہیں دیتا۔ جائز ہی دعائیں ہیں، جائز چیزیں مانگتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا ہمیں کمی کوتاہی ہے۔ بالکل جی، انسان جو ہے نا وہ خطا کا پتلا ہے، انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ سنتا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ٹائم پر دیتا ہے۔ انسان جو ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کچھ حضرات کا جو ہے نا وہ روزگار جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا، کچھ حضرات جو ہے وہ منافق ہوتے ہیں، اوپر سے اور ہوتے ہیں اندر سے اور ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دل کا صاف ہونا یہ بہت بڑی علامت ہے۔ اگر آپ دل کے صاف ہوں گے تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ اگر آپ کا رزق حلال ہوگا، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کمائیں گے تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی، بنسبت ان کے کہ بہت مال ہے لیکن کما حرام سے رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دعائیں مانگیں اور ہماری دعائیں فوری قبول ہو جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ اور ظالم کی کبھی دعا قبول نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو مسافر لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور جو بیمار لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور جو دل کے صاف ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے گا، آپ کو یہ میں جو وظیفہ بتانے لگا ہوں آپ بھی اس پر عمل کیجئے گا۔ تو جب بھی اس پہ عمل کیا ہے، میں نے کیا ہے یا جس نے بھی کیا ہے، جس کو بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں قبول کی ہیں۔ تو آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں تو آپ بھی اس کو پڑھنے میں سے باندھ لیجئے گا اور اس پر عمل کیجئے گا۔ آپ نے جب بھی فارغ ٹائم آپ کو ملے آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہنا ہے، خاموش نہیں بیٹھنا، منہ میں پڑھتے ہی رہنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنا پڑھیں کہ بس ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہی آپ کے منہ پہ ہو، ٹھیک ہے۔ اتنی کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، آپ کے گناہ جو ہوتے ہیں، ہم سب کے جو گناہ ہیں نا اس کا ایک یعنی کہ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے گناہ اکٹھے ہو کر تو ایک مجموعہ سا بن جاتا ہے ان کا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ ہم روز آپ ذرا دیکھا کریں کہ 24 گھنٹوں والی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اس پہ کتنے اللہ کے حکموں پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہم جو ہے نا وہ عمل کر رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں کر رہا۔ بہت چند ایک لوگ ہیں جو پورے عمل کرتے ہیں، اس لیے اللہ اور اللہ کا رسول ناراض ہوتے ہیں۔ تو آپ نے استغفر اللہ کا ورد جاری رکھنا ہے، یہی وظیفہ ہے۔ استغفر اللہ آپ نے بار بار چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی فارغ وقت ملے استغفر اللہ پڑھیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھیں اور دعا مانگیں۔ کوشش کریں پوری کی پوری جھوٹ نہ بولیں اور رزق حلال کمائیں، اپنے بچوں کو کھلائیں، خود بھی کھائیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کی دعائیں کیسے قبول کرتا ہے۔ یہی وظیفہ تھا کہ اگر آپ استغفر اللہ اٹھتے بیٹھتے فارغ وقت میں پڑھتے رہیں گے تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ آپ لوگوں نے اگر دعا کروانی ہو، دعا میں شامل ہونا ہو، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیا کریں اور اپنا مسئلہ بتا دیا کریں۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں اجتماعی تو ہم انشاءاللہ آپ کا نام لے کر آپ کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ کو بتا کے ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔